ادھر ثنا نے کبیر سے خلا لینے کا فیصلہ کیا ہے تو ادھر ملیحہ اور روحام کے رشتے میں بھی بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے، بلکہ روحام نے تو ملیحہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ادھر کبیر جو لاک اپ میں بند ہے اپنی پھپھو سے کہتا ہے کہ میری جلد سے جلد ضمانت کروائیں، لیکن پھپھو اسے جا کے خبر سناتی ہیں کہ عدالت نے تمہاری ضمانت منسوخ کر دی ہے کیونکہ ثنا کے فادر نے تمہارے خلاف ثبوت کے طور پہ CCTV فوٹیجز عدالت میں پیش کی ہیں، جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو تم گھر میں دن دناتے ہوئے داخل ہوئے ہو اور پھر ثنا اور اس کے باپ پہ جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کبیر یہاں پر بھی باز نہیں آتا، اپنی پھپھو سے کہتا ہے کہ جا کے ثنا سے کہیں جلد سے جلد اپنے باپ کو کنونس کرے میری ضمانت کے لیے، ورنہ وہ دونوں جانتے نہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ثنا کے فادر کے ڈوبتے ہوئے بزنس کو اگر میں نے تباہ و برباد نہ کر دیا تو میرا نام بھی کبیر نہیں، اور اس ثنا کو بھی میں طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ تو پھپھو کبیر کی غلط فہمی دور کر دیتی ہیں کہ کبیر، پہلے تو ثنا کے فادر اس کا گھر بسانے کے لیے تمہاری ہر برائی ہر غلطی کو معاف کرتے آئے، بلکہ پردہ پوشی کرتے آئے، لیکن اب تو ثنا کے پیرنٹس خود بھی یہ رشتہ رکھنا نہیں چاہتے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثنا نے خلا کا کیس کر دیا ہے۔ اب کبیر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ کبیر تو انہی غلط فہمیوں کا شکار تھا کہ ثنا کے اوپر اپنا غصہ دکھا کے اسے فزیکلی مینٹلی ٹارچر کر کے ثنا کو اس نے مکمل طور پہ اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب جا کے کبیر خود کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے تو جیل کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے لگتا ہے اور اپنی پھپھو کی منت سماجت کرتا ہے کہ خدا کے لیے پھپھو کچھ کریں، مجھے جلد سے جلد اس قید سے آزاد کروائیں۔ لیکن کبیر کی پھپھو کہتی ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے کبیر، اب تو میں چاہ کے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں تو تمہیں ہمیشہ سے سمجھاتی آئی تھی کہ ثنا کے اوپر یہ ظلم یہ ٹارچر نہ کرو، لیکن تم نے میری کبھی کوئی بات ہی نہیں مانی۔ رشتے زور زبردستی یا غصے سے نہیں نبھائے جاتے کبیر، رشتے ہمیشہ رسپیکٹ سے اور محبت سے نبھائے جاتے ہیں۔ ادھر روحام جب ملیحہ کو گھر سے چلے جانے کا کہتا ہے تو ملیحہ روحام کی منت سماجت کرتی ہے کہ جب تک ہانیہ کی انگیجمنٹ نہیں ہو جاتی مجھے تب تک تو اس گھر میں رہنے دو، اس گھر کے افراد نے مجھے بہت عزت دی ہے اور اب وقت آیا ہے کہ میں اس عزت کا بدلہ چکا سکوں، کیونکہ ہانیہ کی انگیجمنٹ پہ سبھی لوگ پوچھیں گے کہ اس کی بھابھی کہاں ہے۔ ملیحہ کی یہ بات سن کے روحام فی الحال تو چپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اب وہ ملیحہ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارے گا۔ اگر واقعی ہی موہت کی بات سچ ہے کہ میں ملیحہ اور اس کی محبت کے درمیان آیا ہوں، تو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں جکڑ کے رکھیں۔ ملیحہ اپنی محبت کے پاس واپس جا سکتی ہے، جبکہ ملیحہ یہ سوچتی ہے کہ شاید اتنے دنوں میں کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ روحام کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ غلطی تو اس نے کی ہے جب روحام نے ملیحہ سے بارہا کہا تھا کہ آج کے بعد تم اپنی کوئی چھوٹی بڑی پریشانی مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ اس کے باوجود ملیحہ نے موہت کی کالز والی بات روحام سے چھپا کے روحام کے دل میں اس شک کو پکا کر دیا ہے کہ ملیحہ بھی موہت کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تبھی تو میرے سے چوری چھپے موہت سے کانٹیکٹ میں تھی۔ اور اب اس سے بھی برا تب ہوتا ہے جب موہت کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوست فائق کی انگیجمنٹ کسی اور سے نہیں بلکہ روحام کی بہن ہانیہ سے ہو رہی ہے۔ تو موہت فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس انگیجمنٹ پہ ضرور جاؤں گا، اور وہاں جا کے ایسا میس کریٹ کرتا ہے کہ روحام بیچارے کی برداشت بالکل ہی جواب دے جاتی ہے۔ موقع دیکھتے ہی ملیحہ کے سر پہ پہنچ جاتا ہے، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ملیحہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ملیحہ میں جانتا ہوں تم ہماری محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی، تم جس بھی مجبوری کے تحت روحام کے ساتھ یہ رشتہ نبھا رہی ہو اب تمہیں مزید مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں واپس لا کے رہوں گا، اور تمہارے دل میں میرے لیے جتنی غلط فہمیاں ہیں وہ سب بھی دور کر کے رہوں گا۔ ملیحہ کو تو موہت کی اس حرکت پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ ڈر بھی جاتی ہے کہ اگر روحام نے یا اس کے گھر والوں نے مجھے اس طرح موہت کے ساتھ دیکھ لیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ملیحہ کو ڈر تھا، کیونکہ روحام اچانک وہاں داخل ہوتا ہے
اور موہد ملیحہ کو اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسی وقت اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ موہد سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ میری بہن کی انگیجمنٹ کا فنکشن ختم ہو لینے دو، تم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ ملیحہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ اور پھر ملیحہ کی طرف افسوس اور غصے سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا سامان سمیٹ لو، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کے سامنے مزید کوئی تماشا بنے۔ ملیحہ کو تو اس موہد پہ شدید غصہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اسے تو شدید پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں موہد جیسے شخص سے محبت کرنے کی غلطی آخر کی ہی کیوں۔ ملیحہ تو اب صرف اور صرف روحام کو چاہتی ہے، لیکن روحام کو یہ بات سمجھانے کے لیے ملیحہ کے پاس نہ تو کوئی الفاظ ہیں نہ ہی کوئی ثبوت۔ چپ چاپ اپنا سارا سامان پیک کرتی ہے اور ساتھ ہی روحام کی پکچر بھی اٹھا لیتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر روحام مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا بھی ہے تب بھی میں کبھی اس موہد کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور اپنی ماں کے گھر چل دیتی ہے۔ اب اگلے دن جب ملیحہ کی دوست اسے ملنے آتی ہے تو اس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ شیئر کرتے ہوئے ملیحہ زاروں قطار رو دیتی ہے۔ اس کی دوست ملیحہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں جب روحام بھائی نے اعتماد دیا تھا کہ تم اپنا ہر مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تو تمہیں موہد کی بلیک میلنگ کے بارے میں پہلے ہی روحام بھائی کو بتا دینا چاہیے تھا۔ لیکن ملیحہ اپنی ہی لاجک دیتی ہے کہ جب کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی ماضی میں کسی اور مرد کے لیے آنسو بہاتی آئی ہے تو کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، اور روحام بھی تو اسی معاشرے کا مرد ہے۔ دوسری طرف ثنا کے فادر اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے خلا کا جو کیس کیا ہے تم اس پہ خوش تو ہو نا بیٹا؟ ثنا اپنے فادر کی طرف افسوس سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ آج آپ کو میری خوشی کا خیال آیا، آپ کو پتا تھا نا کہ میں روحام سے محبت کرتی ہوں، لیکن تب آپ نے زبردستی میری شادی کبیر کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور روحام کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے اسے بلیک میل کیا، اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ ثنا کے فادر تو جب اپنی بیٹی کی یہ بات سنتے ہیں تو زاروں قطار رو دیتے ہیں اور انہیں اب جا کے محسوس ہوتا ہے کہ کبیر کی دولت دیکھتے ہوئے ثنا کی شادی اس انسان کے ساتھ اس لیے کی تھی کہ میری بیٹی پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارے گی، اور پھر یہ کہ کبیر میرے کاروبار میں انویسٹ کرے گا تو میرے کاروبار کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ میری دونوں ہی پریڈکشنز غلط ثابت ہوئیں۔ ایک طرف تو ثنا کی زندگی اس کبیر نے برباد کر دی اور دوسری طرف میرے بزنس کو بھی کس قدر شدید نقصان پہنچایا، جبکہ دوسری طرف وہ روحام جو ثنا سے سچ میں محبت کرتا تھا، مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید وہ ثنا کی دولت کے پیچھے ہے، لیکن جب میں نے اسے ثنا کی زندگی سے نکل جانے کے لیے منہ مانگی رقم دینے کی آفر کی تھی تو اس نے میری آفر میرے منہ پہ مار دی تھی اور ثنا کی زندگی سے دور ہو گیا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت یہ بے وقوفی کا فیصلہ نہ کرتا۔ اب ثنا کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے نا بیٹا، اب میں ہی تمہاری زندگی پھر سے آباد کروں گا اور جو خوشیاں تم سے چھینی ہیں وہ خوشیاں تمہاری زندگی میں واپس لا کے رہوں گا۔ جس پہ ثنا حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ بابا جانی آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ثنا کے فادر ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت جلد تمہیں میری باتوں کا مقصد سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ روحام کے پاس جائیں گے، ہاتھ جوڑ کے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور روحام کو واپس اپنی بیٹی کی زندگی میں آنے کا کہیں گے۔ تو ناظرین، دوسری طرف روحام بھی تو ملیحہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ثنا کے فادر روحام کے پاس جاتے ہیں، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر کے روحام سے معافی مانگتے ہیں اور ثنا کے ساتھ شادی کرنے کا کہتے ہیں، تو کیا روحام ہنسی خوشی اپنی پرانی محبت کی طرف لوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا ملیحہ اور روحام کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونے والا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔